بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی پاکستان کے عوام کو یوم پاکستان مبارک ہو۔ 23 مارچ مبارک ہو۔ 84 سال ہو چکے ہیں اس خواب کو دیکھے ہوئے جس کی تعبیر ہم نے پائی۔ آج ہم ایک آزاد پاکستان میں رہتے ہیں اور ان سب لوگوں پر جو 23 مارچ کو بھی مایوسی پھیلانے سے باز نہیں آتے، تنقید کرنے سے باز نہیں آتے، پاکستان کی سمت پر سوال اٹھاتے ہیں اور پاکستان میں رہتے ہوئے بھی جو ہے وہ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، ان سب کو ہمارا 9 کروڑ سلام اور بلکہ ماس سلام۔ ان سے آپ جان چھڑا لیں۔ یہ جو سو کال دانشور اور نام نہاد تجزیہ نگار جنہیں صرف اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ وہ ہر بات پہ تنقید کریں، مجھے تو ڈر ہے کہ ان کے سامنے آج حضرت قائد اعظم زندہ ہو کر بھی آ جائیں تو یہ ان میں سے بھی بہت سی غلطیاں، بہت سے کیڑے، بہت سے نقائص نکال دیں گے۔ تو خدا کا واسطہ 23 مارچ کو تو معاف کر دو، یوم پاکستان کو تو معاف کر دو۔ آپ ایک آزاد پاکستان میں رہتے ہیں، آزاد ملک میں رہتے ہیں اور ابھی بھی پرانے گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے وہ برباد ہو چکا ہے اور جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ بے مقصد یہی تھا کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہیں، ایک مسلمان ملک میں رہیں جہاں ہم آزادی سے عبادت کر سکیں، اپنے آئین اور قانون کے تحت آزاد شہری کی حیثیت سے زندگی گزار سکیں۔ جو سوال ہے جمہوریت کا، اس کے اوپر سوال موجود ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت، مارشاء اللہ، ڈکٹیٹر، سیاسی لڑائیاں یہ اپنی جگہ ہوتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں۔ کوئی کسی کی لال کر رہا ہے، کوئی کسی کی لال کر رہا ہے اور 23 مارچ کو بھی لوگ ایک دوسرے کی لال کرنے سے باز نہیں آ رہے تو آوازیں آ رہی ہیں لال ہے بھئی، لال ہے۔ اب یہ لال کیوں ہوئی ہے کہ اس لیے 2 واقعات آج ہوئے ہیں۔ ایک تو شاہد افریدی ورسز پی ٹی آئی، بڑا سخت میچ پڑا ہوا، کانٹے کا میچ پڑا ہوا۔ تحریک انصاف لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ ایک اور کرکٹر کیوں لانچ ہو گیا، شاہد افریدی، اس کو خان صاحب کے مقابلے میں لانچ کیا جا رہا ہے، وہ بھی پختونوں میں اتنا ہی پاپولر ہے، تو اس لیے عمران خان کی چونکہ مقبولیت جو ہے وہ موسٹلی پختونوں کے اندر ہے تو وہاں سے ایک لیڈر نکالا جا رہا ہے پختون بھائی، اس پر بھی پختونوں کو اعتراض ہے اور اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ یہ شاہد افریدی کہاں سے آ گیا۔ آج شاہد افریدی کو 23 مارچ کی پریڈ میں دیکھ کر یقینی طور پر لال ہونا بنتا تھا۔ دوسرے اور سونے پر سہاگا یہ کہ کل عمران خان نے کہا کہ یہ تو یعنی لوگ ان سے محبت کرتے تھے، اب لوگوں نے ان کو دل سے اتار دیا ہے۔ لوگوں نے آج ان کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے اور شلوار قمیض اور کالے چشمے کے ساتھ ہی بنوائیں۔ تو شاہد افریدی جو ہے وہ 23 مارچ کو جو ہے وہ عوام کے سامنے نمودار ہو چکے ہیں۔ اب وہ لیڈر بنتے ہیں یا نہیں بنتے، یا وہ واقعی عمران خان کے مد مقابل ہیں، یا عمران خان کا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے، یا پختونوں کو تقسیم کرنے کے لیے یا توڑنے کے لیے یا ان کو ذہن ٹھیک کرنے کے لیے نیا مستری لانچ کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیے جاتے تھے اور سافٹ ویئر لانچ کیے جاتے تھے، آج کل مستری لانچ کیے جاتے ہیں۔ تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ توے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف پروگرام بھی ہو رہے ہیں، ان کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن شیر افضل مروت اس کے بارے میں اب جو رائے ہے وہ لوگوں کی بڑی متضاد رائے ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ چائنا کا جیکی چین ہے اور کچھ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دبنگ ہے اور بلنٹ ہے اور وہ لگی لپٹی رکھے بغیر بات کر دیتا ہے، اور کچھ لوگ اسے حماقت کی حد تک جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری منزلیں کراس کر چکا ہے۔ تو اس نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی یہ شاہد افریدی پختون ہے، افریدی ہے، اس لیے اس کو گالیاں مت دو۔ ہاں یہ پنجابی ہوتا تو تم اس کو گالیاں دیتے، یہ سندھی ہوتا تم اس کو گالیاں دیتے، یہ بلوچی ہوتا اس کو گالیاں دیتے، لیکن بھائی یہ ہمارا افریدی بھائی ہے، یہ پختون ہے۔ اور اس نے عمران خان کے بارے میں کچھ ایسا نہیں کہا۔ یہ بات تو ویسے سچ کہہ رہے ہیں کہ شاہد افریدی نے عمران خان کے بارے میں کوئی نازیبا زبان استعمال نہیں کی، جس طرح کی بات پاکستان کے دیگر عوام کر رہے ہیں تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو ایک تو عمران ریاض صاحب کے بارے میں شاہد افریدی نے کل ہی فرما دیا تھا کہ یہ ٹرولنگ کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو ذاتی طور پر نشانہ بناتے ہیں۔ وہ آج بات سامنے کھل کر آ گئی اور ان کے لیے بھی یہ خاصی یعنی مایوسی کی بات ہوگی کہ شاہد افریدی 23 مارچ کی پریڈ میں بیٹھے تھے، لیکن کچھ اور طرف بھی لال ہو رہی ہے اور لگتا ہی ہے کہ مسلم لیگ نون نے ایک نئی حکمت عملی اپنا لی ہے جس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ
ایک طرف خواجہ آصف لانچ ہوئے ہیں اور خواجہ آصف نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور وہ سٹیٹمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سامنے آیا. دوسرا سٹیٹمنٹ رانا ثناءاللہ صاحب جاری کر رہے ہیں اور ایک بار نہیں وہ بیک ٹو بیک یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ عمران خان کا وجود جو ہے وہ بہت بڑا خطرہ ہے. اب وہ عمران خان کے وجود کو خطرہ قرار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب جو بادی نظر میں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ عمران خان کا وجود ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اس پر تحریک انصاف کے لوگوں کا یقینی طور پر اعتراض کرنا بنتا ہے, احتجاج کرنا بنتا ہے, ان کا غصے میں آنا بنتا ہے, کیونکہ اس سے تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. لیکن رانا ثناءاللہ نہ تو آج وزیر داخلہ ہے, نہ وہ کسی اہم حکومتی عہدے پر فائز ہے, نہ وہ MNA ہے. تو اب ان کا جو بیان ہے وہ ایک عام شہری کا بیان سمجھا جا سکتا ہے یا ایک سیاسی جماعت کے کارکن کا ہی بیان سے زیادہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے آ کے یہ وضاحت کر دی کہ عمران خان کے وجود کی جو انہوں نے بات کی وہ دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سیاسی طور پر جو ان کا وجود ہے وہ ختم کرنا ہوگا, ان کو سیاست سے علیحدہ ہونا ہوگا, کیونکہ سیاست میں ان کی وجہ سے بڑی پرابلم ہے. وہ بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو وہ قتل کروانا چاہتے ہیں یا ان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. رانا ثناءاللہ کا موقع یہ کہ انہوں نے ہمارے بارے میں بھی کہہ رکھا ہے عمران خان صاحب نے کہ جی میں ان کو برداشت نہیں کرتا, میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. تو جب وہ ہمارا وجود برداشت نہیں کرتے تو پھر ہم بھی ان کا سیاست میں وجود برداشت نہیں کرتے. تو یہ بات صرف سیاست کی حد تک ہے کہ سیاست میں جو ان کا وجود ہے وہ سیاسی عدم استحکام کا باعث ہے. پرسوں جب انہوں نے انٹرویو دیا تھا تو اس کی انہوں نے وضاحت نہیں فرمائی تھی. کل بھی انہوں نے اسی طرح کا انٹرویو دیا, سیم بات وہ دہرا رہے ہیں. آج انہوں نے وضاحت دی تیسرے دن, اور ان 3 دنوں میں ظاہر ہے پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے, جہاں جہاں آگ لگنی تھی لگ چکی ہے. تو تحریک انصاف کو اپنے پڑتو پڑے ہوئے ہیں, او جی ہمارے قائد کو مار دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا, تو انہوں نے اپنی پہ گئی ہے. تو اب آپ دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بڑی سٹرونگ حکمت عملی ہے. میچ پہ چکے ہیں, یہ میچ جو ہے وہ کہتے ہیں نا شروع ہو چکا ہے. نئی اننگز ہے, نیا میچ ہے. وہ جو پچھلی باتیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں. اب حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے اور عمران خان ہے. عمران خان کو ٹالریٹ کرتے ہیں تو حکومت نہیں کرنے دے گا, اسٹیبلشمنٹ کے نیچے لگتے ہیں تو عوام جینے نہیں دے گی. تو حکومت کو اپنا ناک بھی برقرار رکھنا ہے اور اپنا وجود بھی برقرار رکھنا ہے, تو کہیں نہ کہیں تو کاؤنٹر اٹیک ہونا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کاؤنٹر اٹیک شروع ہو چکا ہے, کیونکہ جو مہم چل رہی ہے, جو پروپیگنڈا چل رہا ہے, جو باتیں چل رہی ہیں, مثلا بہت سے لوگ جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں. یہ دعویٰ ٹویٹر یا ایکس جسے کہہ لیں اس کے اوپر کچھ نامعلوم افراد نے ٹویٹ کی ہے کہ جی نواز شریف کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ وہ شہباز شریف کی حکومت میں مداخلت نہ کریں. اب یہ پیغام ان کے یوٹیوبر نے اٹھایا اور اس کے اوپر ویلاگز کر دیے ہیں کہ جی نواز شریف کو پیغام دے دیا ہے. تو اب یہ جو ٹویٹر ہے نا, یہ ایک ایسا میڈیم بن چکا ہے کہ اس کے اوپر آپ کوئی ایک ایسی بات لکھ دیں جو کسی بھی ایک خاص سیگمنٹ آف لائف کو سوٹ کرتی ہو تو اس کے اوپر پورا پروگرام کر دیتے ہیں, کیونکہ اس کا چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے. اور جب اس کا چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی, تو وہ کنے پوچھ رہا ہے. اچھا چلیں, یہاں جو پاکستان میں بیٹھے ہیں لوگ, ان کو تو چلے کوئی تھوڑا بہت کھینچ کچھ لے گا, لیکن جو پاکستان سے باہر بیٹھے ڈالر کما رہے ہیں, بڑے بڑے نامی گرامی سیاستدان جو یوٹیوبر بن گئے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے اینکر وہ بھی یوٹیوبر بن گئے ہوئے ہیں. شہباز گل نے اس کے اوپر پروگرام کیا ہے اور شہباز گل صاحب نے کہا جی نواز شریف کو روک دیا گیا ہے کہ وہ شہباز شریف کی حکومت میں مداخلت نہ کریں. اچھا جی, یہ پیغام سوائے فیک, جھوٹ اور پروپیگنڈے کے اور کچھ نہیں ہے. کوئی بھی اس طرح کا نہ پیغام دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے, یہ سب کو معلوم ہے. تو اول تو کسی نے یہ پیغام دینا ہوتا تو یہ سیدھا پیغام جاتا شہباز شریف کو, انہیں کہا جاتا کہ وہ اپنے بھائی کو حکومت میں مداخلت کرنے سے روکیں, جو کہ انہوں نے حکومت میں تو کوئی مداخلت کی نہیں, بیٹی کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں. آج نواز شریف نے ایک نیا کام کیا ہے. اب انہوں نے ان کو ایک اور بھی چیز نظر آ گئی ہے کہ وہ پاکستان میں لگتا ہے کہ وہ مستقل قیام کا ارادہ رکھتے ہیں. آج وہ گئے اپنے پرانی جو ان کی ملز تھیں, بڑا مشہور کیس ہوا تھا حدیبیہ پیپر مل اور دوسری رمضان شوگر ملز, یہ دونوں ملیں ہیں جن کے اوپر یہ بند پڑی ہیں. ان کے ایک مختلف کیسز ہیں یا کیسز تھے جن کی وجہ سے ان کو بند کر دیا گیا. اب وہ نواز شریف صاحب نے ان کا دورہ کیا, کوئی نواز شریف گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گئے ہیں, انہوں نے جا کے وہاں چیزیں چیک کی ہیں. ان کے اندر بہت سارا ابھی سامان موجود ہے. حدیبیہ پیپر مل اس کا سٹیٹس مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کی
ابھی کورٹ اس کے اوپر کوئی ان کی ہے، لیکن حدیبیہ پیپر مل کیس میں سے تو نواز شریف صاحب بری ہو چکے ہیں. وہ کیس جو ہے وہ شٹ ہو چکا ہے، کلوز ہو چکا ہے. اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، جب وہ جج تھے، انہوں نے کیا تھا. رمضان شوگر مل والا کیس بھی نبٹ چکا ہے. تو اب یہ دونوں مل جو ہے یہ نواز شریف کے ملکیت ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے سوچا کہ پاکستان میں جو اکانومی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ یہاں پہ بزنس کیے جائیں. تو اب نواز شریف صاحب نے پہلے اپنی 2 ملیں کھولنے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے. تو جو اس بات کو تقویت دے گا کہ وہ پاکستان میں ایک تو قیام کا ارادہ رکھتے ہیں، دوسرا وہ پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیں، جب نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی یا بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے پاکستان کے اندر انڈسٹری لگائی ہوئی تھی، کسی نے سیمنٹ کی انڈسٹری، کسی نے چینی کی انڈسٹری، تو معیشت کا پہیہ ٹھیک ٹھاک چلتا تھا. لیکن بعد میں اتنا شور بچا اور اتنا شور مچایا گیا کہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ اس کا بھٹا بیٹھ گیا. تو اگر نواز شریف صاحب ان خطوط پر سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو انڈسٹری ہے اس کو ریوائیو کیا جائے، صنعتیں لگائی جائیں، جو بند پڑی ہیں انہیں ریسٹور کیا جائے، تو اس کو جو ہے ایک اچھا اقدام سمجھا جا سکتا ہے. اور پھر یہ ان لوگوں کے لیے تو بڑی بری خبر ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کو روک دیا گیا کہ وہ شہباز شریف کی حکومت میں مداخلت نہ کریں. تو چلیں، وہ مداخلت نہیں کریں گے، وہ پاکستان کے اندر انڈسٹری لگا لیں گے، پاکستان میں جو لوگوں کو روزگار ملے گا. تو اگر پاکستان میں لوگوں کو روزگار ملنے کا سلسلہ شروع ہو جائے اور انڈسٹریاں لگنی شروع ہو جائے تو ظاہر ہے یہ پھر یہ ایک اور بری خبر ہے ان لوگوں کے لیے جن کی پہلی 2 بری خبروں سے لال ہو چکی ہے. تو تیسری خبر ہے زلفی بخاری صاحب پہ تو پکا کراس لگ گیا. وہ سینٹ کے الیکشن کے لیے ان کو امیدوار بنایا تھا عمران خان صاحب نے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو بھی کانگریس کمیٹی نے ڈونلڈ لو کو بلایا اس کے پیچھے جو انویسٹمنٹ تھی، ساری لابنگ تھی، اس میں زلفی بخاری صاحب کا بہت بڑا کریکٹر ہے. تو ان کو اس کا انعام سینٹ الیکشن میں ٹکٹ دے کر کیا جا رہا تھا. اور اگر ان کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ ہو جاتے تو پھر وہ سینیٹر بھی بن جاتے اور یہ ان کی من کی مراد بھی پوری ہو جاتی. لیکن ان کے کاغذات نامزدگی پھر مسترد ہو گئے. اب یہ لاہور میں بائی الیکشن ہونا ہے اور سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں، اپریل میں ہونے ہیں. 2 اپریل کو سینٹ کے الیکشن ہے اور 21 اپریل کو بائی الیکشن ہے لاہور کی 4 سیٹوں پر، جو صوبائی اسمبلی کی ہے اور ایک قومی اسمبلی کی سیٹ ہے. لیکن جو خبریں گرم ہے یا خبریں زیر گردش ہے وہ یہ کہ ان بائی الیکشن میں خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، رانا مشہود اور جاوید لطیف وہ حصہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی بائی الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ ہی ان کو سینٹ کی ٹکٹ دیے گئے ہیں. تو یہ نہ سینیٹر بنیں گے نہ یہ اسمبلی کے ممبر بن سکتے ہیں. یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے بارے میں کم و بیش یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ نواز شریف کیمپ کے لوگ ہیں اور ان کو دانستہ الیکشن میں شکست دی گئی ہے. اب اگر ان کو دانستہ الیکشن میں ہرایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو باقی لوگ جیتے ہیں وہ تو پھر ٹھیک جیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ لڑتے اور ان کو دانستہ ہرایا نہ جاتا تو پھر یہ جیت جاتے. لیکن ان چاروں کے الیکشن سے باہر ہونے کی وجہ سے یہ جو تاثر ہے نا کہ الیکشن میں دھاندلی کر کے عمران خان کی سیٹیں چھینی گئی ہیں، وہ تاثر غلط ثابت ہو جاتا ہے. اصل میں یہ جو نواز شریف کے قریبی لوگ تھے ان کی سیٹیں مینج کی گئی ہیں، اسی لیے وہ اب جو الیکشن لڑنے کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے. اب یہ کسی کو شک تو نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ایک سوچ تھی آج سے کوئی 20-25 سال پہلے یا 30 سال پہلے، جمہوریت کو موقع دیں، 2-3 آپ چلائیں گے جمہوریت وار تو جمہوریت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی. تو پہلا جمہوری دور جو ہے وہ مشرف صاحب کے دور میں شروع ہوا اور اس کے بعد الیکشن ہوئے اور پیپل پارٹی کی حکومت آئی، 5 سال وہ مکمل کر گئی. اس کے بعد نواز شریف کی حکومت آئی، ان کو 1 سال پہلے گھر بھیج دیا گیا لیکن حکومت نے 5 سال پورے کیے. اس کے بعد عمران خان کی حکومت آئی، وہ بھی 4 سال میں گھر چلے گئے لیکن 1 سال اور ان کی جگہ پہ سیاسی جماعتوں نے الائنس بنا کے حکومت بنا لی تو 5 سال انہوں نے پورے کر لیے. تو 15 سال کا مسلسل تسلسل کے باوجود آپ کو جمہوریت پاکستان میں نظر نہیں آتی. اور یہ سلسلہ شروع ہوا ہے 2018 سے. عمران خان صاحب جب آئے تھے تو ہائیبریڈ رجیم کہا گیا، اس کے بعد تحریک عدم اعتماد آ گئی اور پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، وہ بھی ایک ہائیبریڈ نظام کی نئی شکل سامنے آئی. اور اس کے بعد تو طے ہی کر لیا گیا
کہ جناب ایک ایسا نظام چلے گا جو ٹوٹل ڈبل ہائیبرڈ ہوگا. تو اس وقت ڈبل ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے جو نہ مارشاء اللہ ہے نہ جمہوریت ہے. تو ایک نیا تجربہ ہو رہا ہے. نواز شریف صاحب اس تجربے کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ شاید ہیں، لیکن وہ سمجھتے یہ ہے کہ اگر یہ تجربہ ان حالات میں کیا جا رہا ہے جب کوئی بھی حکومت میں آ کر جمہوریت کا چیمپئن بننے کا دعویٰ کرے گا تو وہ ملک نہیں چلا سکے گا، کیونکہ اس وقت ملک پر بے شمار قرضے ہیں اور پولیٹیکل آپ کے یہاں استحکام بھی نہیں ہے، سیاسی استحکام بھی نہیں ہے. تو بڑا مشکل ہے ملک چلانا اور بڑا مشکل ہے اکانومی کو ٹھیک کرنا. تو چلے جنہوں نے اپنے کندھوں پہ یہ بوجھ اٹھایا ہے یا انہوں نے بوجھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جمہوریت پسند لوگوں کو یا سیاستدانوں کو ساتھ ملائیں اور ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ مل کر جو ہے وہ اس سب کو ٹھیک کر لیں. تو جو نگران سیٹ اپ تھا وہ تھوڑا سا عرصہ اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی بڑے کھل کے نگران وزیر اعظم صاحب یہ فرماتے تھے کہ ہاں جی ایسا ہی نظام ہونا چاہیے. تو ایک نیا تجربہ ہو رہا ہے. اب یہ اس کی کامیابی کے چانسز بھی اتنے ہی ہیں جتنے ماضی میں کیے گئے تجربات کے ہیں، کیونکہ ایک نیام میں دو تلواریں کبھی نہیں رہ سکتی. اب عمران خان بھی اس لیے خاموش بیٹھے ہیں کہ اگر یہ تجربہ نہ کام ہوگا تو میری باری آ جائے گی. تو پھر نواز شریف صاحب کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اچھے کاروباری ہیں تو وہ اپنا کاروبار چلائیں، خواجہ سعد رفیق صاحب ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائیں، رانا ثناء اللہ اپنی وکالت چلائیں، رانا مشہود اور جویل لطیف جو ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی کام کر لیں گے. تو اب جو الیکشن ہونے ہیں پنجاب کے اندر، تو اب 21 اپریل کو پنجاب میں جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں، ہم نے قومی اسمبلی کی 1 اور صوبائی اسمبلی کی 4 سیٹیں شامل ہیں. NA 119 ہے جہاں سے PTI کے رہنما حماد اظہر الیکشن لڑنا چاہتے تھے. یہ وہ سیٹیں جہاں مریم نواز الیکٹ ہوئی تھی لیکن ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے. NA 119 اور PP 164. یہاں سے مسلم لیگ نون کے علی پرویز الیکشن لڑ رہے ہیں اور شہزاد فاروق. یہ 12 امیدوار ہیں جن کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں. PP 158 سے چھوٹا چودھری مونس لائی، اس نے کاغذات نامزد جمع کرائے تھے، obviously ریجیکٹ. جب ابا جی کو لوگ جیل میں معاف نہیں کر رہے اور لاتے مکے گھونسے مار رہے ہیں اور ان کی پسلیاں توڑ رہے ہیں تو پتر کس کھیت کے مولی ہے؟ پتر یہ سمجھ رہے کہ پیسے کے بلبوتے پہ وہ سیاست میں واپس آ جائے گا، تو لوگ ابھی فی الحال ان کو معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. PP 158 سے اختر حسین، یوسف علی سمیت 27 امیدوار ہیں اور PP 149 یہاں سے علیم خان صاحب کے دستے راز شعیب صدیقی الیکشن لڑ رہے ہیں اور انہوں نے جو عام انتخابات ہے اس میں حصہ نہیں لیا تھا لیکن اب وہ حصہ لے رہے ہیں. اس سے پہلے وہ PTI کی طرف سے ممبر صوبائی اسمبلی رہ چکے ہیں. ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے. PP 147 سے محمد خان مدنی اور ماجد ظہور کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے. PP 164 بھی لاہور کی سیٹ ہے، یہاں سے مرزا جاوید اور اختر حسین مد مقابل ہے. تو یہ پنجاب کی اور صورتحال ہے اور اس سے بڑی حد تک ایک اندازہ بھی ہو جائے گا کہ ایکچولی جو فروری 2024 کے الیکشن تھے اور اس الیکشن کو پھر اس ضمنی الیکشن کے تناظر میں بھی دیکھا جائے گا. 2 اپریل کو پنجاب اسمبلی میں سینٹ کا الیکشن ہے اور اس میں پہلے بہت سے لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے. پھر وہ اپیلیٹ ٹریبیونل میں گئے تو اپیلیٹ ٹریبیونل نے وہ ان کے فیصلے سنا دیے ہیں. زلفی بخاری کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے اور یاسمین راشد الیکشن لڑیں گی سینٹ میں. ان کے علاوہ صنم کو انہوں نے الاؤ کر دیا ہے، وہ جو ٹک ٹاکر ہے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے ایک رہنما خواجہ حبیب الرحمان ہے، انہوں نے بھی اپیل کی تھی، ان کے بھی کاغذات ریجیکٹ ہو گئے تھے لیکن ان کی بھی اپیل ایکسیپٹ نہیں ہوئی. تو یہ یعنی ایک پنجاب کے اندر ایک اگلے مہینے الیکشن کا میلہ. ویسے ہی سینٹ کے الیکشن ہے اور اس سے پہلے اور بائی الیکشن ہے، اس کے لیے بھی یہ جو بیان بازی کی فضا ہے نا، یہ اس کے لیے بھی یعنی بائی الیکشن کے لیے بھی کام آ سکتی ہے. تو شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ وہاں بھی ایک امپریشن جائے گا کہ حکومت اقتدار میں آ کے بھی جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہیں کر رہی. تو یہ ایک ہم نے 2 قسم کی سٹیٹمنٹ دیکھی، خواجہ آصف کی اور رانا ثناء اللہ کی، جو کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جارحانہ قسم کے سٹیٹمنٹ تھے. ایک اور شور مچا ہوا ہے جج صاحب کے سٹیٹمنٹ کا. سردار اسحاق خان نام ہے ان کا پورا، سردار اعجاز اسحاق خان. ایک تو جس کے ساتھ خان لگ جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ 90% وہ جو ہے اس کا جو رخ ہے وہ کس طرف ہوگا. انہوں نے کل ایک بڑا فیصلہ دیا تھا پرسوں کہ
عمران خان کی اگر وکلا سے ملاقات نہیں ہو سکتی ڈیو ٹو سیکورٹی ریزن تو آپ آن لائن کرا دیں، لیکن وہ جیلر نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد رولا پڑ گیا جی عمران خان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی، کیونکہ ان کے نزدیک سب سے بڑا اہم مسئلہ پاکستان میں عمران خان سے ملاقات کرنا ہے، اور عمران خان اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی جوتی بنانے والے کو کے پی کے حکومت نے ریکمینڈ کر کے وہاں اس کو صدارتی ایوارڈ بھی دے دیا۔ تو جج صاحب نے ایک بڑا اچھا فیصلہ دیا تھا، میں نے بھی اس کو اپریز کیا، لیکن اگلے ہی دن جج صاحب نے جب کیس کی سماعت کی کہ جی توہین عدالت ہوگی، جیلر نے ملاقات نہیں کرائی، جیلر کہہ رہا تھا جی یہ تو جیل رول میں ہے ہی نہیں، تو جج صاحب نے کہا کہ یہ تو سب ڈرامہ ہے، ہم سب کٹ پتلی ہیں، پپٹ ہے، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل وہ بھی پپٹ ہے، سب کو پتا ہے کہ آرڈر کہاں سے آتے ہیں، جب وہ آرڈر آنا بند ہو جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ایک بیان ان سے منسوب پی ٹی آئی والوں نے جاری کیا جو میں نے نہیں دیکھا کہ ان کی طرف سے آیا ہو یا کسی اور نے کوٹ کیا ہو، لیکن پی ٹی آئی کے جو ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے انہوں نے کہا کہ جی وہ جج صاحب نے کہا کہ پورے ملک سے اگر 200 اعلیٰ افسران غیر قانونی احکامات ماننے سے انکار کر دیں تو یہ سلسلہ رک جائے گا۔ تو یہ ان سے منسوب کر کے ایک بار پھر سول نافرمانی کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ اچھی باتوں کو بھی جس طرح تحریک انصاف کے لوگ اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں نا، اب اعجاز صاحب نے ایک اچھی بات کی ہے، لیکن ان کے آرڈر پہ عمل نہیں ہوا تو ان کا ریئیکشن فطری تھا۔ جج صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے حکم پر عمل ہو جائے، آئین میں ترمیم نہ ہو، رولز میں کوئی ترمیم نہ ہو، بس جو جج صاحب نے کہہ دیا وہ حتمی ہے۔ تو دیکھیں جیل رولز پرانے ہیں، ان میں ترامیم ہونی چاہیے، جج صاحب کو چاہیے اپنی سفارشات لکھیں، چیف جسٹس کو بھیجیں کہ جناب جیل میں یہ والے رولز ہیں ان کو امینڈمنٹ کر دیں، حکومت کو لکھیں، وہ پارلیمنٹ میں اس کیس کو لے جائے اور ترمیم کر دے، پارلیمنٹ اس کو اپروو کرے گی تو پھر یہ قانون بن جائے گا۔ تو قانون ہوتا ہے، اب وہ قانون اگر عدالت روکنا چاہے گی تو روک دے گی، لیکن عدالت قانون بنا نہیں سکتی، قوانین کو ہولڈ کر سکتی ہے۔ مگر پارلیمنٹ کوئی قانون بناتی ہے تو عدالت اپنی تشریح لے کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو شاید اسی وجہ سے عدالتوں کو یہ غلط فہمی بھی ہے کہ وہ قوانین بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ غلطی عمر تا بندیال صاحب ڈال کے گئے ہیں، جو انہوں نے پنجاب میں حمزہ کی حکومت کو ختم کر کے چودھری پرویز الہی کو حکومت دی تھی، اور چودھری پرویز الہی نے وہ 4 دن کی حکومت لے کے جو انہوں نے 4 دن مزے لیے، اب اس کو وہ جو بھگت رہے ہیں ان کے فرشتے بھی توبہ کرتے ہیں۔ اگر چودھری پرویز الہی کو پتا ہوتا نا منل اے ہونی ہے تو وہ حکومت کبھی نہ لیتے، لیکن وہ جو ہونا تو ہو گیا، ان کو منع بھی کیا تھا اس وقت کہ آپ یہ حکومت نہ لیں۔ تو جج صاحب کے اس حکم پر عمل نہیں ہو سکتا، تو ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اور ان کے حوالے سے جو سول نافرمانی کی بات کی جا رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کہا ہے، اگر انہوں نے کہا تو بہت غلط کیا ہے۔ تحریک انصاف نے ایک فیصلہ کیا کہ جو کانگریس کمیٹی میں ڈونلڈ لیو نے بیان دیا ہے اور سارے بیان کو جھوٹا قرار دیا ہے، عمران خان کے موقف کو جھوٹا قرار دیا ہے، تو انہوں نے کہا آپ اسد مجید کو پکڑو، اسد مجید سامنے آؤ، اسد مجید غائب ہو گیا، اعظم خان غائب ہو گیا، ایک کمپین شروع کی ہوئی ہے، ان کو سامنے لائیں، ان کا موقف لیا جائے۔ بھئی اب آپ سفید چور کا موقف لے لیں، کالے چور کا موقف لے لیں، جو آپ کی بے عزتی ہونی تھی، جو آپ کو انٹرنیشنل طور پر آپ کا جھوٹ پکڑا جانا تھا، وہ پکڑا جا چکا ہے۔ اسد مجید جو ہے وہ سرکاری ملازم ہے، وہ وزارت خارجہ میں ایک اہم عہدے پر تعینات ہیں، وہ سفیر تھے، اس سے پہلے وہ پبلکلی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے، نہ ان کو دینا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے سائفر کے معاملے پر نہ کہیں کوئی انٹرویو دیا، نہ کوئی سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے خود ساختہ ان سے بیانات منسوب کیے اور ٹیلی ویژن پر چلا دیے۔ تو اب عمران خان صاحب نے ہدایت کی کہ اسد مجید کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ اسد مجید نے یہ کہا تھا، اسد مجید کی عمران خان سے کوئی ملاقات ہوئی تھی اور اس نے عمران خان کو کچھ چیزیں بتائی تھیں، شاید عمران خان صاحب یہی سمجھتے ہیں کہ انہوں لے آؤ، میں نے انہیں دسیا سی، کیونکہ عمران خان کو تو خود پتہ نہیں ہوتا نا، انہیں کوئی نہ کوئی بتاتا ہے۔ انہیں یہ بات جو ہے وہ کسی نے بتائی تھی کہ شہباز شریف 20 ارب ان کو رشوت دینا چاہتا ہے، انہیں یہ بات کسی نے بتائی تھی کہ نجم سیٹھی نے 35 پنکچر لگائے ہیں، تو انہیں یہ بات کسی نے بتائی تھی کہ جناب روپیہ گر گیا ہے، تو انہیں کوئی بتاتا ہے، وہ اپنے اوپر لیتے ہی نہیں۔ اب وہ یہ کہیں گے مجھے تو اسد مجید نے کہا تھا کہ یہ سازش ہے، تو اسد مجید صاحب اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیں، کیونکہ یہ جس کے بارے میں کہتے ہیں نا، پھر اس کے پیچھے جس طرح یہ یاجوج ماجوج اور نقدہ کوکا والے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، کیونکہ یہ نقدہ کوکا والی قوم ہے جس کا
قومی ترانہ نقدہ کوکا ہے، انہوں نے 23 مارچ کیا منانا. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال.